اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ماہ رمضان مبارک کا جمعۃ الوداع ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے، میرے تمام مسلمانوں کے روزے جو رکھے ہوئے، جو عبادت کی ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ کیونکہ ناظرین، جتنی جلدی ہم اللہ سے توبہ کی توقع رکھتے ہیں، اتنی ہی جلدی ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہے، ہم گناہ گار خطا کار انسان ہیں۔ اللہ ہی بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی بادشاہت ہے۔ وہ پتہ نہیں کس کو معاف کر دے اور کس کی پکڑ کر لے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور جب مثال کے طور پر رجب بٹ کی بات کریں تو اس نے جب اقرار کر لیا، خانہ کعبہ کے آگے بھی کھڑے ہو کر اس نے اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ تمام مسلمانوں سے بھی اس نے معافی مانگی، اپنے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، اور اسی طرح اس نے قرآن پاک کے ہاتھ رکھ کے بھی معافی مانگی۔ تو اب اس نے جب معافی مانگ لی ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمیں اسے معاف نہیں کرنا چاہیے، ضرور معاف کرنا چاہیے۔ ہم بھی خطا کار گناہ گار انسان ہیں، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فرقے ہمارے بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کام ہے ایک دوسرے کی خیال رکھنا، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کا حکم دیا کہ آپ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی میں آپ کو فرمان سناتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اتنے گناہ کر کہ تیرے گناہ آسمان تک ہو جائے، پھر اس کے بعد تو اللہ سے توبہ طلب کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تجھے ضرور تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو سنایا۔ اب اس بندے سے گناہ ہو گیا، اب اس نے اپنی اللہ تعالیٰ سے اور ہم سب مسلمانوں سے توبہ معافی مانگی، اپنے رب سے توبہ کی، ہم سے معافی مانگی، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی درگزر کریں۔ باقی جو قانون کے حساب سے ہے ان کو بھی چاہیے کہ وکلا صاحبان کو بھی چاہیے کہ معاملات کو دیکھیں، جج صاحبان کو بھی چاہیے کہ بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو کلیئر کریں۔ کسی کی زندگی فضول نہیں ہوتی، نہ جانے اس کی زندگی، قیمتی زندگی ضائع نہ ہو جائے۔ ہمیشہ مظلوم کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اس ٹائم وہ مظلوم ہے بیچارہ، کیونکہ اس نے معافی طلب کی۔ پوری دنیا میں رجب بٹ، کوئی کہتا ہے اسے پھانسی لگا دو، کوئی کہتا جی اس کو سزا دے دو، کوئی کہتا جی سزائے موت ہو جانی ہے، کوئی کہتا جی سزا ہو جانی ہے۔ وہ قانون کو زیادہ بہتر پتہ ہے، جج صاحبان کو، وکلا حضرات کو، لیکن جو دین ہمارا کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ معاف کر دینے سے، درگزر کرنے سے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے معافی مانگی، اسے ضرور معاف کیجیے۔ تو آئے اب جمعۃ المبارک ہے، میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے میرے دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی میری دل کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال بھی رمضان مبارک نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جانے جانی میں کسی کا دل دکھا بیٹھے ہیں تو یا اللہ تو وہ بھی معاف فرما، اور جتنے بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کی اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، شر شیطان فتنے دجال سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ضرور کہا کریں، نہ جانے کس کی آمین، کس کی دعا کی منتظر ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے اینڈ میں ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں اپنے سید شوذب علی شاہ کو ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔